پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کو، اتنی بری نظر لگی ہے کہ ہمارے گھر میں روز کوئی نہ کوئی مسئلے، روز کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا، ٹینشن، بس انہی چیزوں میں رہ چکے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ تب سے شروع ہو گیا ہے جب سے ہم نے اپنے بھائیوں کی شادی کر دی ہے۔ شادی ہونے سے پہلے ہم لوگ اتنے خوش تھے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، ہنستے کھیلتے ٹائم کیسے گزر رہا تھا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے 2 بھائیوں کی شادی کر دی ہے، ان دونوں بھابھیوں کے آنے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول اتنا زیادہ بدل چکا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ لوگ سچ کہتے ہیں اگر تو لڑکی نئے گھر میں آتی ہے نا تو اس کو مینیج کرنے میں مشکل ہوتی ہے، ساتھ میں ان گھر والوں کو بھی اسے سمجھنے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹی آتی ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ میری ماما کی نا گولڈ کی رنگ تھی جو کہ میرا دوسرا بھائی ہے نا، اس کی شادی ہوئی تو میری ماما نے اس کی بیوی کو دے دی تھی پہننے کے لیے کہ تم کچھ دنوں کے لیے نا میری جو یہ گولڈ کی رنگ ہے نا وہ تم پہن لو، کیونکہ تم دعوت وغیرہ پر جا رہی ہو تو نہیں میری دلہنوں کے ہاتھ میں نا گولڈ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو ماما نے اس کو یوز کرنے کے لیے دے دی، 1 سال اس کے پاس ہی تھی۔ لیکن آج ہی ماما نے ان سے بولا کہ مجھے وہ رنگ چاہیے، میں نے کہیں پہن کر جانا ہے، تو وہ تو لڑنے لگی، اتنا لڑنے لگی، کہنے لگی کہ وہ رنگ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، آپ کی بیٹی نے مجھ سے لے لی تھی یا زویا کے پاس ہی ہوگی وہ، مطلب اس نے ایسے عجیب الزام لگانے شروع کر دیے۔ وہ رنگ میرے پاس تھی بھی نہیں، اور اس نے جھوٹ ہی بولنا شروع کر دیا کہ وہ رنگ تمہاری بیٹی کے پاس ہے، آپ اس سے پوچھیں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں نے تو آپ کو دے دی تھی، آپ کہیں جانے لگے تھے میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ کبھی بولتی ہیں کہ نہیں جی میں کہیں پہن کر گئی تھی تو آپ نے میرے ہاتھ سے اتروا لی تھی۔ مطلب یار جتنا بھی بھابھیوں کے ساتھ کر لو یہ کبھی اپنی سگی نہیں ہو سکتی، جس طرح انہوں نے آج میری ماما کے ساتھ کیا نا، میں خود اس بات سے اتنی پریشان ہو چکی ہوں، اتنا مجھے ہرٹ ہوا ہے کہ یار میری ماما ان لوگوں کے ساتھ ماؤں کی طرح چل رہی ہے، انہوں نے کبھی بھی مجھ میں یا ان میں کوئی فرق نہیں کیا۔ لیکن ان کا دکھ ہوتا ہے کہ میری ماما کو کسی نے کوئی بات کر دیا یا ان کا بی پی ہائی نہ ہو یا وہ کوئی پریشانی نہ لے لیں، ان چیزوں کا میں بہت زیادہ خیال کرتی ہوں۔ اور جو میری بھابھی ہے نا وہ ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں کرتی۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا وہ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرتی ہوں گی، کیا وہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی بدتمیزی کرتی ہوں گی، ایسے ہی ان کے ساتھ زبان چلاتی ہوں گی، ایسے ہی ان کو پریشان کرتی ہوں گی جس طرح میری بھابھیاں کرتی ہیں۔ میری بھابھی نے ایک تو میری ماما کی گولڈ کے رنگ آج گھما دی ہے، اور پوچھنے پر ان کو تسلی دینے کی بجائے الٹا ان کے ساتھ لڑنے لگ گئی ہیں، ان کو باتیں سنانے لگ گئی ہیں۔ یار یہ کس طرح کی دنیا ہے، قسم سے اپنی ماؤں کے ساتھ کیا آپ لوگ ایسے کرتے ہو؟ جب دوسروں کی ماں کی بات آتی ہے تو آپ ساس کو ساس سمجھنا شروع کر دیتے ہو، جی یہ کون سا ہماری سگی ہے، یہ اس کے پاس کون سا دل ہے، یہ تو ہمیں اچھا ہی نہیں سمجھتی۔ ہر ایک ساس ایسی نہیں ہوتی۔ جب میری ماما آپ لوگ کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ چل رہی ہے، آپ کے سارے کام میں کر رہی ہوں، میری ماما آپ کو تنگ نہیں کری، تو پھر آپ ان کے ساتھ مخلص ہو کے کیوں نہیں چل سکتے؟ اگر آپ کو انہوں نے پوچھا آپ کو برا لگا بھی ہے تو آپ 2 منٹ خاموشی اختیار کر لیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کریں، ان کو بتائیں اپنا مسئلہ کہ اس طرح انہوں نے مجھے یہ بولا ہے۔ لیکن خود ہی زبان چلانا، ان کے ساتھ لڑائی کرنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ بد زبان چلانا، یہ سب اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے بھی جانا ہے، اب کسی کے گھر شادی کر کے جانا ہے، ہمیں ان چیزوں پر ضرور اپنی توجہ کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے ان پر۔ میرا بس چلے تو میں ہر چیز میں اپنی ماما کا سٹینڈ لیتی ہوں، جتنا ہو سکتا ہے میں لیتی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میں بھی اس گھر کی چھوٹی بیٹی ہوں، میری کوئی بات ہی نہیں سنتا، میری ماما کی کوئی بات نہیں سنتا۔ بڑے بھائی ہیں، ان کے سامنے میں زیادہ زبان تو چلا نہیں سکتی۔ اب یہ جو مرضی کرے، ہمیں بس ان کی ہر بات کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جو بھی کہیں، چاہے وہ جیسے بھی بولیں۔ لیکن ہاں آج میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہوں اس بات سے، یار ایک تو انسان کی آپ اتنی قیمتی چیز اس کی آپ نے گما دی ہے، آپ پتہ نہیں آپ رکھ کے بھول گئے ہو یا آپ اس کو دے نہیں رہے ہو، کیا مسئلہ ہے ابھی؟ یہ تو ابھی رات کو میرا بھائی آئے گا تو وہ ہمیں پوری بات کلیئر کر کے بتائے گا کہ رنگ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میری بھابھی جی کا تو یہی کہنا ہے کہ رنگ تو ہم نے لے لیا ان سے، جبکہ ہم نے ایک بھی مرتبہ ان سے رنگ نہیں لی۔ میں نے خود ان کو دیکھا ہے، وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ رنگ یوز کر رہی تھی، گولڈ کی رنگ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور آج ان سے جب مانگی ہے تو وہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ میں نے تو آپ کو رنگ دے دی ہے، جہاں میرے پاس اتنا سامان پڑا ہوا ہے۔ یار میں تو آرٹیفیشل جویلری کو اتنا سنبھال کے رکھتی ہوں، لاک میں رکھتی ہوں کہ کہیں گم نہ ہو جائے، اور وہ گولڈ کی رنگ کو میں باہر تھوڑا پھینک دوں گی، میں نے اس کو بھی تو سنبھال کے رکھنا تھا نا۔ میں نے پھر بھی بھابھی کے کہنے پر اپنی الماری، اپنے یہ سب جگہ پر جہاں میں جویلری رکھتی ہوں ان کو اچھی طرح سے چیک کیا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ یار جب میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں تو مجھے ملنا کہاں سے تھا؟
لیکن وہ ہماری اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بس ایک ہی رٹ لگا کر بیٹھی ہیں کہ میں نے آپ کو دے دیا، میں نے آپ کو، اب یہ تو وہ جانتی ہے یا ان کا خدا جانتا ہے، ہم نے تو ان سے رنگ لی بھی نہیں ہے اور وہ پھر بھی ہم پر ہی الزام لگا رہی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں نا بھلائی کا تو کوئی زمانہ سچ میں نہیں رہا۔ اپنے سمجھ کر ہم لوگ اتنا ان کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، اتنا ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1 سال ہو گیا ان کو یہاں آئے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، بالکل بھی کسی چیز کو لے کر کمپرومائز نہیں کرتی، اور جب بھی دل کرتا ہے میری مما کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہیں، کبھی میرے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور جب بھی میرا بھائی کام سے آتا ہے اس کو ایک ایک بات انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ پورا دن کیا کیا، زویا نے کون سا کام کیا، یا تمہاری مما نے میرے ساتھ کیا کیا، یا میری مما نے یہ بول دیا ان کو، یا یہ سنا دیا ان کو، یا ان کو ایسے کہہ دیا۔ میں جہاں تک ان کو سمجھ سکی ہوں نا، میں نے تو نوٹ کیا ہے کہ وہ یہی چاہتی ہیں کہ میں جلد سے جلد اپنے ہسبینڈ کو لوں اور یہاں سے نکل جاؤں۔ وہ ہمارے بھائی کو ہم سے لے کر جانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ہم الگ گھر میں رہیں، اپنی زندگی اپنی سٹائل سے۔ پورا دن میری مما کے ساتھ لڑتی رہی ہیں اسی بات پر کہ میرے پاس تو ہے نہیں، میرے پاس تو ہے نہیں، لیکن رات کو جب میرے بھائی آئے ہیں تو انہوں نے اپنی الماری چیک کی ہے تو وہی رنگ ان کی الماری میں سے نکلی ہے، اور جیسے ہی بھائی نے وہ رنگ نکال کر ماما کے ہاتھ میں رکھی کہ آپ مت لڑائی کریں، آپ یہ پکڑیں، آپ کی رنگ ہمارے پاس ہے، اور وہ ساتھ ہی خاموش ہو گئی اور کہنے لگی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھو یار، آپ کی الماری میں آپ کی جویلری کے ساتھ، آپ کی چیزوں کے ساتھ ایک اگر کوئی چیز پڑی ہے تو کیا آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ وہاں پڑی ہے؟ جب آپ ایک چیز کو یوز کر رہے تھے تو آپ نے اتنا ہنگامہ کیا ہی کیوں؟ آپ نے اتنی باتیں سنائی ہی کیوں؟ گولڈ کی رنگ تھی، چلے ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ گم ہو گئی، جو بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ یہ تو سوچیں کہ سامنے کون ہے، میں کس کے ساتھ کیا بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتی ہیں؟ میں نے ان چیزوں پر ماما کو ضرور بولا تھا کہ آپ کمپرومائز مت کریں۔ اگر انہوں نے آپ کو باتیں 4 سنائی ہیں نا تو آپ یہ بات بھائی کو بتائیں، بابا کو بتائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ آپ کے ساتھ کس طرح سے بات کرتی ہے، اس کا کیا لہجہ ہے آپ کے ساتھ۔ لیکن ہماری جو مائیں ہیں نا وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں میرے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی نہ جائے، کہیں میرا بیٹا مجھ سے بدگمان نہ ہو جائے، یہ سب چیزیں سوچتی ہیں کہ بس میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے بیٹھا رہے، کہیں جائے نہ، چاہے اس کی بیوی آپ کے سر پہ جو مرضی مارتی رہے، چاہے آپ کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرتی رہے، وہ سب برداشت کرتی ہیں۔ پتہ نہیں اللہ پاک نے ماؤں کے دل کیسے بنائے ہیں۔ جو مائیں ہوتی ہیں ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہم اس گھر کو جوڑ کر رکھیں، اس کو کبھی بکھرنے نہ دیں، لیکن میں جہاں تک اس چیز کو نوٹ کر کے سمجھ سکی ہوں نا، شادی کے بعد ایک سیپریٹ گھر دینا ہی بہتر چیز ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر تو آپ ان کو جوائنٹ فیملی میں ایک ساتھ رکھو گے نا تو یہ مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ اس کے ساتھ لڑے گا، اس کو اس کے ساتھ مسئلہ ہوگا، اس کو اس کے ساتھ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلے جو ہے نا یہ اینڈ تک چلتے ہی جائیں گے جب تک وہ اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں لیکن نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ روز نئی چک چک، روز نئی لڑائی، روز نیا کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے نا وہ گھر میں چلتا ہی رہتا ہے۔ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں نا، میں نے اللہ پاک ہر ایک کے گھر میں سکون عطا فرمائے، ہر ایک کو ان لڑائی جھگڑوں سے دور کرے، میری تو بس یہی دعا ہے۔ خیر، آج کے دن کی جو سٹوری تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اگر آپ میری سٹوری سننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، پھر میں آپ کے لیے نیکسٹ پارٹ ضرور تیار کروں گی۔ اللہ حافظ۔